حيهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. چیپٹر چل رہا تھا باب فضل المدینة ودعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيها بالبركة وبيان تحریمها وتحریم صیدها وشجرها وبيان حدود حرمها. کہ مدینہ کی حرمت کا بیان، اس سے پہلے چیپٹر چل رہا تھا مکے کی حرمت کا بیان، کہ مکے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرمت والا قرار دیا تھا اور مدینہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا قرار دیا ہے. اور اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ حرام صرف وہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، بلکہ جس چیز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حرام تو وہ بھی حرام ہے، حرمت والا ہے. حرمت جو ہے صرف مکہ مدینہ تک نہیں ہے، حرمت کا معاملہ صرف مکہ مدینہ تک نہیں ہے، مسلمان کی جو پوری زندگی گزرتی ہے حرمت میں. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکیال میں ایک پیمانہ ہے ناپنے کا، اس کو مکیال بولتے ہیں، ان کے مکیال میں برکت دیجیے، بارک لہم فی صاعہم، ان کے صاع میں برکت دیجیے، وفی مدہم، اور ان کے مد میں برکت دیجیے یعنی اہل المدینہ. اور دوسری روایت بھی اسی مفہوم میں ہے کہ اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ جو علت بمکہ من البرکۃ، جعلت نہیں ہوئی جعلتا ہوگا. ہمارے استاد بولتے تھے شفیع احمد اسلائی صاحب الکاتب کالحمار، کہ لکھنے والا گدھے کا طرح ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا لکھنا ہے، بس جو ہے اس کو نقل کرتا ہے. جعلتو نہیں ہونا، جعلتا ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے میں دوگنی برکت دیجیے گا جو مکہ میں آپ نے دیا ہے، دوگنی برکت دیجیے گا جو مکہ میں دیا ہے. اس سے پہلے بھی بات گزر گئی تھی کہ مکے میں جو آدمی غلط کرے گا یا مدینہ میں، اس پر اللہ رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کے لوگوں کی لعنت ہے. تو حرمت کی بات چلی تھی کہ مکے میں اگر شکار کرنا، کسی کو قتل کرنا بغیر حد کے منع ہے، یا گری چی بڑی چیز کو اٹھانا حرام ہے. اسی طرح سے مکہ مدینہ سے باہر بھی بہت ساری چیز اللہ تعالیٰ نے حرمت والی قرار دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والی قرار دی ہے. جہاں بہت ساری چیز حرمت والی انسان کی زندگی میں، ایک حرمت پردے کا بھی ہے کہ بہو بیٹی کو ننگا نہیں رہنا چاہیے، بہو بیٹی کو بے پردہ نہیں گھمائیے. حرمت صرف یہی نہیں ہے، ہم دیکھا بہت سارے گاؤں میں کہ گاؤں میں عورتیں آپس میں ہیں، محلے میں بستی میں تو پردہ نہیں ہو رہا ہے. جہاں باہر کا کوئی آدمی آئے نا، مہمان یا کوئی مسافر گزرا تو جلدی سے پردہ کر لے رہی ہیں. یہ پردہ ہے؟ تو تماشا ہے. شریعت میں یہ تھوڑی ہے کہ محلہ گاؤں والے تو اس سے پردہ نہیں ہے، خاندان والے تو اس سے پردہ نہیں ہے، اور مسافر آئے مہمان آئے تو اس سے پردہ ہے. جب بات آئی پردے کی، ہم اچھے اچھے لوگ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ رسول کا نام دن بھر جاپتے تھکتے نہیں ہیں، زبان تھکتی نہیں ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، اور پردہ بھی بظاہر. لیکن شادی کے وقت ساری چیز سے آدمی باہر نکل جاتا ہے شریعت سے. جب بات بول ہم جانتے اس بات سے میرے بہت سارے لوگوں کو تکلیف لگے گی، لیکن سچائی یہی ہے. ابھی کل ایک شادی میں جانا ہوا، ہم جانتے ہیں ہم شادی میں جلدی جاتے نہیں ہیں. پروگرام تھا ولیمے کا، تو وقت سے پہلے پہنچے کہ کچھ ہاتھ بٹا دیں. تو پتہ چلا کہ دلہن کو لوگ لے کے آ رہے شادی میرے جھال میں، جب ہم پہلے منع کر دیے تھے کہ مت لے کے آئیے گا. بہت سارا تماشا ہوتا ہے، بہت سارا تماشا ہوتا ہے. نہ محرم بیٹھ کے فوٹو کھینچ لیتا ہے، سیلفی لے لیتا ہے، جادو ٹونو ہوتا ہے، کوئی بال توڑ کے لے جاتا ہے، کوئی رومال چوری کر کے لے جاتا ہے، پھر لڑکی پہ جادو کرتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لڑکے کے گارجین بولتے ہیں کہ جتنا پروگرام ہو رہا ہے لڑکی لیکن ہو رہا ہے. سنیں نا، نئی شریعت ہے داڑھی والے کی، نمازی لوگ کی، کہ جو شادی کا جو پروگرام ہو رہا ہے وہ لڑکی کے لیے ہو رہا ہے. ہم تو آج تک سنا تھا کہ ولیمے کے لیے ہوتا ہے، نکاح کے لیے. آج نئی بات سمجھ میں آئی تو ہم ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے. کیا داڑھی ہے جی، کیا ٹوپی ہے جی؟ میرے ہاتھ میں لے کے لڑکی کو لا رہا تھا، اس میں محرم بھی دیکھے گا، نہ محرم بھی دیکھے گا، اس میں دوست بھی دیکھے گا، دشمن بھی دیکھے گا، اس میں نظر لگانے والا بھی رہے گا اور دعا دینے والا بھی ہوگا.
بتا دے رہے ہر وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو ایسی شادی میں جانے سے چھوٹ دے رہا ہے، حقیقت میں اللہ رسول کا باغی ہے. ایسے میں اگر آپ کا کوئی گلی کوچے میں بازار میں کھڑا کر کے بہو بیٹی کا ریپ کر دے تو کوئی غلط نہیں ہے. اس سے وہی چیز آپ کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں سماج کے نام پر، کلچر کے نام پر، ترقی کے نام پر، ریتی کے نام پر. اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوگا اور ہو نہیں رہا ہے. لیکن اگر وہی چیز دشمن کرے گا تب آپ کو احساس ہوگا میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہم اچھے اچھے لوگ کو دیکھ رہے ہیں. شادی کے وقت سے لڑکی حافظہ ہے، ننگی ہو کے گھوم رہی ہے. تو نے بولا کہ رہنے دینے، شادی کا موقع، خوشی کا موقع ہے. وہی حال مرد کا ہے. یہ مولانا تقریر کیا کرے گا؟ اس کی شادی میں سے ہو رہا ہے. مولانا یہ مفتی بولے گا کیا؟ خود ویسی شادی میں شرکت کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے صرف نکاح پڑھانے جا رہا ہے تو مجبوری ہے نکاح پڑھانا، کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے، اللہ کے جا رہا ہے بال بچے کو ساتھ میں. تو ہو رہا ہے کہ ہم نے خود ننگے ہیں تو اچھا، ننگا ہی آدمی اچھا لگتا ہے. ہم تو کہیں گے ایسے آدمی کو داڑھی بھی مول لے، برقع بھی اتار دے، اللہ رسول کا نام بھی لینا چھوڑ دے، بلکہ ہم تو کہیں گے کلمہ بھی چھوڑ دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تو رکھ کے کوٹیں گے بڑھیا سے. آج لوگ شور مچا رہے ہیں کہ برقع کھینچا گیا، برقع کھینچیے گا. ہمارا اپنے بہو بیٹی کو ننگا رکھ رہے ہیں. اور مان لیا آپ کی بہو بیٹی ننگی نہیں ہے، شادی میں گئی برقع میں، لیکن جو ماحول ہے وہاں پر عورتوں کا تو بے پردگی والا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو ایسے عورت سے پردہ ہے جو آبرو باختہ ہو، بے شرم ہو، بے حیا ہو. جنت مل جائے گی نا. جمعہ کام آ جائے گا، محلہ ٹولہ میں درس میں شرکت کرنا کام آ جائے گا، جلسے میں شرکت کرنا کام آ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ہم تو کہیں گے. تو اللہ سے دعا ہے. تو ہم بات چلی تھی کہ حرمت صرف مکہ مدینے تک نہیں ہے، پوری مسلمان کی زندگی حرمت کے دائرے میں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اگر اس کی پابندی نہیں کیجیے گا تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو توڑ رہے ہیں. ایک ہوتا نا انسان چھپ کر گناہ کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں. لیکن جب سماج ننگا ہو کے گناہ کرتا نا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سماج کو لپیٹ دیتے ہیں. اور اس کی اب لکھ کے رکھ لیجیے آپ لوگ، اس وقت میں بس مت آئیے گا دعا لینے کے لیے. ہم بہت سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا تھا جب سماج ننگا ہو جاتا ہے تو پورے سماج پہ مصیبت آتی ہے. اس وقت کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا نہیں، سنوائی نہیں ہوگی. آپ کے بیماری کے شکل میں مصیبت آئے، ایکسیڈنٹ کی شکل میں مصیبت آئے، دشمنی کی شکل میں مصیبت آئے، یا فساد کی شکل میں مصیبت آئے، یا زلزلے کی شکل میں مصیبت آئے، یا خاصی کی شکل میں مصیبت آئے، یا طوفان کی شکل میں مصیبت آئے. مصیبت آنے کے لیے کوئی ایک شکل، یا ذہنی بیماری کی شکل میں مصیبت آئے، یا جسمانی بیماری کی شکل میں مصیبت. ایک شادی ہو رہی تھی، پتہ چلا کہ لڑکے کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ایک دم سیریس. ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا. لڑکی والا باپ بھرتی ہے، لڑکی والا رشتہ دار ہے، سب آپس میں پہلے سے بولا کہ ہم لوگ منگنی کی رسم کریں گے. ہم بولے اس کو بولی ہے میرا ابا ایک تو منگنی کی رسم غلط ہے، غیر شرعی ہے، اور دوسری کہ باپ میرا بیمار ہے اور آپ لوگ منگنی کو فکر ہو رہی ہے، اور ضد کر کے لوگ منگنی کیا. تو مجھے یہ پتا چلا، ہم نے کہا رشتہ توڑ دیجیے، مت کیجیے. جب لڑکی گارجین کو ابھی سے فکر نہیں گارجین کی پریشانی کا، بیماری کا، دکھ تکلیف کا، ہم رشتہ جو ہے اسی جگہ کریں گے رشتہ. لوگ بولے کہ نہ زبان دے دیا. ہم بولے زبان ایسی زبان نہ چلتی شریعت میں کہ اگلا اپنی زبان کا خیال ہے لیکن ہم اپنی زبان کا خیال رکھیں. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگلا اپنی زبان کا خیال نہیں رکھا، تم بھی اپنی زبان کا خیال مت رکھو، توڑ دو اپنا وعدہ. پتہ کہ مثلا لوگ آئے تھے شادیوں کو، لگتا ہے کہ 2 سال 3 سال ہو گیا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے، لڑکا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، لڑکی پریشان ہے، دعا دیجیے. ہم بولے ہم دعا نہیں دیں گے، اتنی آسانی سے تو ہم دعا نہیں دیں گے. ہم بولا ہم کو بولا نہیں تھا رشتہ توڑنے کے لیے. اور ماں باپ بھی اندھا ہے، اور اگر اولاد تھوڑا بہت مشورہ بھی دے رہی صحیح تو ماں باپ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر بولتے ہیں نئی نسل برباد ہے. نئی نسل کو آپ لوگ برباد کر رہے ہیں، بتا دینا. آپ جو سینئر لوگ ہیں نا، آپ ہی لوگ برباد کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا حرمت صرف مکہ مدینہ تک نہیں ہے، مسلمان کی پوری زندگی حرمت کے دائرے میں ہے. اگر اس کے باہر زندگی گزاریے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وصولیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو وصولنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، کسی گنڈے کی بھی ضرورت نہیں، کسی نیتا کی بھی ضرورت نہیں، کسی سرکار کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی وصول لیتے ہیں. اب ہر انسان سوچے کہ اپنے بہو بیٹی کو جہاں بھیج رہے ہیں شادی میں شرکت کرنے کے لیے، جہاں بے پردگی ہو رہی ہے، ہم کتنا شریعت کے پابند ہیں، کتنا ہم جنت کے حقدار ہیں، کتنا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے حقدار ہیں. مرنے کا تو رسول کی تو پیروی بھی باقی نہ ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے،
شادی کی دعوت میں جاتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں غیر شرعی کام، ناراض ہوتے ہیں، دوسرے سے بولتے ہیں کیا تم یہ کیا کر رہے تھے، کیا آپ نے؟ بولے گھر کی عورتوں کی ضد تھی، ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے. نہ بولے کہ سماج کا تعلقات ہے، برادری کا، خاندان کا، پڑوسی کا. ان کے نزدیک ان کا مطمح نظر ٹارگٹ اللہ کی تعالیٰ کی رضامندی تھی. تب ان کا اتنا وزن تھا کہ 7 سمندر پار ماں بچے کو ڈراتی تھی، بولتی تھی کہ بابو سو جاؤ نہیں تو مسلمانوں کا خلیفہ آ جائے گا. آپ گنڈا کے ساتھ رہیے، نیتا کے ساتھ رہیے، ڈگری دلائیے، گھر ٹھوکیے، بزنس کھڑا کیجیے، تعداد بڑھائیے، آپ کا ہمارا اور آپ کا کوئی وزن نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف مکہ مدینے تک حرمت کا پابند نہیں بنائے، میرے جیسے بولنے والے کو بھی، آپ جیسے سننے والے کو بھی اور بلوانے والے کو بھی، بلکہ زندگی کے ایک ایک حصے میں حرمت کا خیال کرنے والا بنائے، اور اسی حالت میں تعلقات نبھائیں، اور اسی حالت میں تعلقات کو توڑیں، اور اسی حالت میں دنیا سے ہمیں اٹھائیں. الہی جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے، جو آج کو گزرے ہیں، جو کل کو گزرے ہیں، جو قریب ہیں، جو دور، جن سے تعلقات ہیں، جن سے تعلقات خراب ہیں. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری، ہاں کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، یا عصبی چکر ہے، شیطانی چکر ہے، یا دماغی چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفا کل عاجل عطا نہ فرمائیے، بلکہ ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار، صرف قرض کی ادائیگی، روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھر میں کنواری متعلقہ ہے، جوان یا جوان بہو بیٹیاں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے صرف جوڑے کا انتظام نہ فرمائیے، بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرمائیے بغیر کسی فضول خرچی کے، بغیر کسی دکھاوے کے ہو، بغیر کسی لغویات کو، اور ایسا جوڑا پوری دنیا کا لگا دیو کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. الغرض جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر بلائی سے، ہر اچھائی سے نماز سے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیو. الہی ہم آپ سے عفو، یقین، عفو، عافیت، معافات، رفع، توفیق کی بھیک مانگیں. الہی آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، رفع، توفیق کی بھیک مانگیں. الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، رفع، توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. ہم دعا مانگ رہے ہیں، الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. یہ ہمارا پاپ ہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا رکھ کے آپ کو پیسنے کی تیاری کر رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربی رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.